السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر بخاری صاحب, اینالسٹ. ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. ہم ان سے پروگرام کریں گے عمران خان صاحب کی جو آنیاں جانیاں ہم نے ہسپتال میں دیکھیں اور اس سے جڑے دوسرے سوالات. اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. مبشر بخاری صاحب, بہت شکریہ. آپ اپنی ذاتی بہت بڑی مجبوری بھی تھی آپ کے گھر, اس کے باوجود آج آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ویری گریٹفل سر. اچھا سر, آج ہم بات کریں گے عمران خان سے کے ساتھ جو ہاسپٹل کا جانا اور اس سے جڑے سوالات ہیں. مگر اس سے پہلے کہ میں آپ سے اپنا پہلا سوال کروں, ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ جو آپ کی نظر میں تو ہوگا یقینی, مگر ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین اس کے بارے میں نہ جانیں. 26 فروری 2026 کو عمران خان صاحب کی سیدھی آنکھ میں سینٹرل ریٹینل وین آکلوشن تشخیص ہوا, جس کو کہتے ہیں CRUO ان شارٹ. اب یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو نس خون لے کے آپ کے ریٹائنا میں جاتی ہے, پتلی میں, وہ پتلی ہو جاتی ہے یا سخت ہو جاتی ہے پتلی ہو کے. اب یہ عموماً بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, بہت لمبا بس ہائی بلڈ پریشر چل رہا ہے, یا ہائی شوگر لیول ہو رہا ہے, یا ایج فیکٹر. بہت بڑی بات ہے کہ دونوں میں سے کچھ بھی نہ ہو. تو جب ان کو یہ تکلیف ہوئی, انجیکشنز وغیرہ یقینی طور پہ ان کے کچھ لگے تھے, مجھے یاد پڑتا ہے, لیکن اس کا علاج نہیں ہے, یہ ریورس نہیں ہو سکتا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کا انجیکشنز لگ جائیں کہ جہاں تک آپ کی بینائی افیکٹ ہوئی ہے ادھر ہی رک جائے. مبشر بخاری صاحب, پہلا سوال کہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے بارے میں پاکستان میں بہت زیادہ گفتگو زور پکڑی کہ 32 یونٹ بنیں گے, اور یہ اس جملے سے ساری کہانی نکلی جو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ گورننس سسٹم ہیز کولیپسڈ. اب اگر 32 پوائنٹ کی کہانی کو ہم نے آگے بڑھانا ہے تو یقینی طور پہ حکومت کو PTI کی سپورٹ چاہیے ایک براڈ لیجٹمیسی کے لیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ PTI کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ ہم ایز اے پرنسپل ڈیولیوشن کو سپورٹ کرتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ملکی معاملات میں PTI سے گفتگو کا ہم خیر مقدم کر رہے ہیں. لیکن یہ جو حالات بنے کہ پہلے تو محسن نقوی صاحب ہی لگتا تھا جو رپورٹ کے مطابق کہ وہ ایک گو بٹوین کا کام دے رہے تھے PTI اور حکومت کے. پھر جب ہسپتال جانے کا معاملہ آیا تو حکومت نے پٹیشن دائر کر دی, وہ ریفیوز ہو گئی کہ جی کوئی وجہ نہیں ہے, اور دوسرے آپ کا پراپر پیپر ورک نہیں ہے. لیکن ابھی بھی حکومت اڑی ہوئی ہے. تو یہ نظر ایسا سمجھ نہیں آتی, کیا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر نہیں ہے؟ یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ بنیادی طور پہ ہے تو یہ کھچڑی, اور کھچڑی بھی اتنی زیادہ جسے آپ بولتے ہیں گاڑی کہ وہ سمجھ ہی نہیں لوگوں کو آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میم پاورٹی, اور پھر یہ جو گلوبل سچویشن ہے اور اسپیشلی مڈل ایسٹ کی سچویشن, اس میں اگر دیکھیں تو فیول پرائسز کی فلکچویشن اس نے پاکستانیوں کی زندگی برباد کی ہے. لیکن وہ زندگی برباد جو ہے وہ دیکھا جائے تو ہماری حکمرانوں کے ہاتھ ہی ہو رہی ہے. وجہ یہ کہ ابھی روز رپورٹس آتی ہیں کہ تقریباً 100 روپیز پلس مائنس پر لیٹر جو ہے وہ گورنمنٹ وصول کر رہی ہے. جی لیویز کے 100 سے اوپر جا چکا ہے سر. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور وہ ایک بہت بڑا عذاب ہے عوام کے لیے. اور یہ سارا کچھ اس موقع پہ ہو رہا ہے جب ہم کچھ ایپیسوڈز دیکھ چکے ہیں ریجن میں, جیسے کہ ایک ایپیسوڈ ہم نے دیکھا بنگلہ دیش میں, پھر نیپال میں, اور پھر انڈیا میں. چیزیں ٹریول کر رہی ہیں, ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہیں, کمنگ ٹورڈز پاکستان جو ہمارا آئیڈیا ہے. اب اس میں لوگوں کو آپ نے انگیج رکھنا ہے. آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء کی کرکٹ ڈپلومیسی یا کرکٹ پالیٹکس ہوا کرتی تھی. جب ذرا پروٹیسٹ والا معاملہ ہوتا تھا تو وہ سیریز منعقد کروا دیا کرتے تھے پاکستان میں کرکٹ کی. اسی طرح انہیں کوئی نہ کوئی چاہیے تھا. تو میرے ذاتی خیال میں ڈائیورشن ہے یہ سر. ڈائیورشن اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں الیکشن کے اوپر جو ہے وہ
ریگنگ کا معاملہ ہے, وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں, آپ کا ٹیررزم کا شکار ہے شدید طریقے سے بلوچستان اور کے پی. سو اور پھر مہنگائی عوام کو کچل رہی ہے. یہ کافی کچھ ہے عوام کو متحرک کرنے کے لیے. اب اس میں کہ کوئی ایسا پلیئر آئے جو عوام کو متحرک, پھر عمران خان کا جیل کے اندر ہے نائٹ سیل, اور وہ جو سوشل میڈیا پہ ان کے کر رہے تھے, تو ایسی صورتحال میں کوئی نہ کوئی آپ نے پھول جھڑی تو چھوڑنی تھی. تو پھول جھڑی جو ہے وہ آپ دیکھیں کئی پھول جھڑیاں اس میں آئیں, کچھ تو ہمارا میڈیا بھی اوور لک کر گیا. سب سے پہلی تو یہی آئی کہ جناب سپریم کورٹ نے ایک ایسی پیٹیشن کو ٹیک اپ کیا جو کہ 5 ماہ سے پڑی ہوئی تھی ڈاکٹر عظمیٰ خان کی, اور 5 ماہ میں کبھی نہیں سنی گئی. سوال آتا ہے 5 ماہ میں کیوں نہیں سنی, اور سڈنلی آپ ایک دن سنتے ہیں اور اس پہ فیصلہ بھی صادر کر دیتے ہیں. کیوں آپ یہ کر رہے ہیں کہ ایک دن میں ہی فیصلہ صادر کر دیا اس پہ؟ یہ معذرت کے ساتھ یہ آپ بات کر رہے ہیں جو مئی میں پٹیشن داخل کی گئی تھی. جی مئی میں پٹیشن داخل, اور پھر 18 اگست کو ایک دم سے فیصلہ آ گیا, ایک دم سے سنی, 2 دن کے اندر ہی اندر کر لو, ایک دن کے اندر. جی ایک دن کے اندر. اچھا اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں, سر قطع کلامی معاف, لیکن یہی پٹیشن فروری میں بھی تو 2 دفعہ دائر کی گئی, وہ تو ریجیکٹ ہو گئی تھی. بالکل بالکل, میں یہی عرض کر رہا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 6-7 پیٹیشنز پڑی ہیں, نہیں سنی جا رہی. تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا؟ ٹھیک ہے وہ جو جج صاحب گئے ہیں ان میں سے ایک جج لاہور میں, بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی ان کی لاہور ہائی کورٹ میں, وہ بڑے فیصلے اصولی دیا کرتے تھے. تو دیکھا جائے تو فیصلے میں کوئی ایسی مجھے کوئی جھول یا قدغن نظر نہیں آئی, لیکن اس ایک دن میں پروسیڈنگز نے اس پرسیپشن کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کیا کہ شاید جو ہے وہ صوبوں کے معاملے پہ کوئی نیگوسیشنز جاری ہیں. ہاں, بلکہ اسی لیے یہ ان لوگوں کے بیانات سے بھی لوگوں کو یہی مغالطہ ہوا کہ کوئی ایک لیول تک انڈرسٹینڈنگ شاید ہو گئی ہے. جی جی بالکل. اور اسی میں آپ نے وہ رائٹرز کا میری کولیگ نے انٹرویو کیا زلفی بخاری کو, جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان بڑے دل کے آدمی ہیں, اگر ان کو کوئی ریلیف دیا گیا یا اگر وہ باہر آ گئے تو عاصم منیر کی مخالفت یا فوج نہیں کریں گے, مخالفت نہیں کریں گے. جی ہاں, میں نے پڑھا تھا. اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بیان بھی ان کے درمیان تھوڑی سی جو قربت ہے اس کو بڑھانے کے لیے دیا. اب حکومت کو یہ اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ معاملہ تو کسی دوسری طرف نکل رہا ہے. صورتحال صوبوں کے اوپر یہ پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب بنوانا چاہتی ہے, لیکن سندھ میں وہ علیحدہ صوبہ نہیں چاہتے بالکل. اور ان کا واضح بیان آ گیا. مسلم لیگ نواز شہباز شریف چونکہ ایک بہت اچھے, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں بیبے وزیر اعظم ہیں, ان کا تو اسٹیٹمنٹ آ گیا. رانا ثناء اللہ نے جیو کے ایک پروگرام میں کہا جی اس کی کوئی پاپولر ڈیمانڈ تو ہے نہیں, اور جو لوگ یہ صوبوں کی بات کر رہے ہیں ان کو پیپر ورک بھی نہیں کیا, کوئی فارمولہ بھی پیش نہیں کیا. لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کے اندر اس کے اوپر سپلٹ اوپینین ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بننا چاہیے, ہاں جی ہزارہ بننا چاہیے, لیکن باقی ہم اگر اپنی جگہ کی بات نہیں کریں گے نا, اپنی جگہ کی بات نہیں کریں گے. تو اب اس میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, تو زلفی بخاری کا بیان, کورٹ کا ڈیسیشن یہ آ گیا. تو یہ ہوا کہ بھئی یہ اسٹیبلشمنٹ یہ دکھا رہی ہے کہ اگر تم لوگ راضی نہیں ہوتے تو میرے پاس تیسری آپشن موجود ہے پی ٹی آئی کی صورت میں. تو اس کو اس طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا گیا. اب اس پہ پھر ایک اور جو ہے اس کو کچھ لوگ بڑی اچھی اسٹریٹجی کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو فالٹی کہتے ہیں, لیکن چونکہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے میں اس کو غلط اسٹریٹجی کہوں گا. انہوں نے کہا جی حکومت نے بڑی اچھی اسٹریٹجی کی کہ انہیں لے گئے اور سرکاری اسپتال میں انہیں داخل چیک اپ کروایا اور واپس چھوڑا ہے, یعنی ان کی ہائپ کو ختم کر دیا. اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں, جن میں بھی شامل ہوں, کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ میاں نواز شریف جو کہ کنوکٹ تھے اس وقت, ان کو آپ جیل سے نکلواتے ہیں, سرکاری ہاسپٹل بھیجتے ہیں, وہاں سے پھر اب بورڈ بنتا ہے, باہر چلے جاتے ہیں اور باہر انہوں نے پرائیویٹ جو ہے وہ فی پے کرتے ہیں, تو پریزیڈنٹ تو آپ کے پاس ہے, تو حکومت کے پاس تو کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ جی جیل مینول کی خلاف ورزی ہو گئی, پھر باقی ان لوگوں کو بھی جو ہے یہی سہولت دیں, تو دینی چاہیے نا باقی سر. لیکن جب ان کو ہسپتال لے کے جا رہے تھے تب شفا کا نام آ رہا تھا, شفا کے بجائے پمس کی طرف کیوں مڑ گیا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی پمس کے ڈاکٹرز جو ہیں ادھر آ گئے تھے, چونکہ آگے بہت رش تھا
اور اس وجہ سے ہم نہیں لے کے جا سکے چونکہ سیکیورٹی ریزنز آ گئی تھیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے لیکن دوسری طرف کیا اسے کہیں کہ آپ کے درمیان کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی؟ کورٹ کا آرڈر تھا کہ فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان ان کو اکمپنی کریں گے. ڈاکٹر فیصل سلطان کو سیم اڈیالہ جیل کے باہر سے آپ شفا ہاسپٹل پہنچا دیتے ہیں جس سے میڈیا کو بھی ذرا جھلک ملتی ہے. اوکے ڈاکٹر فیصل سلطان از دیئر اور میڈیا بھی خبریں چلانا شروع کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہمیں جو انٹرنیشنل میڈیا ونگ ہے پی ٹی آئی کا انہوں نے کہا جی شفا پہنچ گئے ہیں اور اس میں گورنمنٹ نے کچھ بڑے چینلز کو فیڈ کیا جی وہ شفا پہنچ گئے ہیں تو لے انہیں وہ پمز گئے. تو انہوں نے گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ اب وہ جو کہیں گے کورٹ میں اگر کارروائی شروع ہوتی ہے وہ یہ کہیں گے جی ادھر رش بہت زیادہ تھا. آپ نے کہا تھا 6 ڈاکٹرز ہوں گے, آپ نے کہا ڈاکٹر عظمیٰ بھی ادھر تھی. کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے فیصل سلطان پمس شفا چلے گئے. تو یہ والے معاملات ہیں. اب دیکھیں جو انہوں نے امینڈڈ اپنی پیٹیشن گورنمنٹ نے فائل کی ہے اس کا کیا بنتا ہے, اور جو پی ٹی آئی نے فائل کی ہے کنٹیمپٹ اس کا کیا بنتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک جھلک تو آ گئی کہ جب بھی چاہے ریلیف دیا جا سکتا ہے کورٹ آرڈرز کے ذریعے, جو کہ پاکستان میں ایک روٹین ہاں پریکٹس کہ وہ ایکسیپٹیبل فورم ہے. ہاں جی, مطلب جب بھی ریلیف ملا ہے کورٹ کے ذریعے ملا ہے کیونکہ وہ اس سے لیجیٹیمیسی کسی فیصلے کو مل اچھا جاتی ہے. سر آپ کے سوال سے نا میرا ایک سوال جڑا ہوا ہے. جی یہ جو ہمارے پاس پاکستان پریزنز رول 1978 ہے اس کا جو آرڈر نمبر 197 ہے رول, وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی روٹین کی بیماری ہے کسی انمیٹ کو تو وہ تو اندر ہی جیل کے ٹریٹمنٹ ہو جائے. اچھا اگر اس کے علاوہ کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے ایک ڈائریکٹیو حکومت آئی جی پریزنس کو بھیج دیتی ہے اور آئی جی پریزنس جو ہے وہ آرام سے اس ڈائریکٹیو کی بنیاد پر منتقلی ہسپتال میں کر سکتا ہے. یہ قانون موجود تھا تو سپریم کورٹ جانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی پی ٹی آئی کو؟ سپریم کورٹ کی پیٹیشن جو تھی نا وہ صرف علاج کے حوالے سے نہیں تھی. اس میں یہ تھا کہ ان کو اپنی بہنوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا, جو ساری چیزیں جمع تھی, اس لیے آرڈر بھی ہوا کہ بہنوں سے ملاقات کی اجازت بھی دی جائے. اور ڈاکٹر عظمیٰ کے علاوہ پھر خبریں آئیں نورین خان صاحبہ کی ملاقات بھی ہوئی ہے. سو وہ ایک پیٹیشن تھی جس میں ٹریٹمنٹ پلس ملاقاتیں شامل تھی, اس لیے اس کو اڈاپٹ کیا گیا, ٹیک اپ کیا گیا. اس میں ساری چیزیں اکٹھے انہوں نے کلب کر دی. ہاں جی, اور ساری چیزوں پہ آرڈر بھی جاری ہو گیا. جو آپ نے جس لا کا حوالہ دیا بالکل ایسے ہے کہ حکومت خط لکھتی ہے, اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ جو ہے ٹریٹمنٹ کے انتظامات کرتا ہے, لیکن وہ ہوتا ہے سرکاری ہاسپٹل. یہ جو حکومت اعتراض کر رہی ہے وہ کہہ رہی جی پرائیویٹ ہاسپٹل کیوں. تو وہی اخلاقی کویسچن آ جاتا ہے پھر کہ بھئی اگر ڈاکٹر عظمیٰ خان نے وہاں پہ انڈرٹیکنگ دی جی ہم علاج کروائیں گے اپنے پیسوں سے پرائیویٹ ہاسپٹل میں, تو آپ کو پرابلم تو بالکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں باہر لے گئے تھے. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ آپ کا اپنا شریف میڈیکل سٹی ہے وہاں پہ بھی کچھ عرصہ علاج ہوا, تو آپ کو تو اس طرح بالکل یہ پلی لینی نہیں چاہیے تھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے یہ ایک انتہائی جو ہے نا اپنے ہی حق میں ایک غلط سٹیپ لیا, اگر وہ لے جاتے پیٹیشن تک نوبت پیٹیشن آ گئی چلیں کوئی بات نہیں, لیکن اگر وہ شفا لے جاتے تو شاید ایک اخلاقی فتح بھی ہو جاتی حکومت کی. لیکن وہ نہ لے جا کے پھر اس پہ ریویو پیٹیشن ڈال کے حکومت جو ہے وہ تھوڑا سا نا جو نیوٹرل لوگ ہیں انہیں شاید جذباتی قوم ہے, ہمارا جذباتی لگاؤ ہوتا ہے, ان کو بھی اپنے خلاف کر رہے ہیں. آپ نے بہن سے ملاقات کی بات کی جی مبشر صاحب, تو نورین نیازی صاحب کی ملاقات تو ہوئی اور اس میں جو ایک پوائنٹ جو میں پڑھ رہی تھی اس کی تفصیل ملاقات کی, تو جو بڑا ایک پوائنٹ ایک دم الگ سے ابھر کے آیا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا رائے کہ سوشل میڈیا پہ کیمپین کی طرف فوکس نہ کیا جائے بلکہ گراؤنڈ لیول پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو دیکھا جائے کہ کیا ہونا ہے. لیکن اب جس طرح سے وہی آپ والی بات کہ چند گھنٹے ہسپتال لے جا کے اور واپس ان کو لے گئے, ہو سکتا ہے یقینی طور پہ چیک اپ وغیرہ سب کیا گیا ہوگا,
اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ نہ ایسی چیز ہو جس کا کوئی ہاسپٹل میں رہ کے علاج ضروری ہو، مگر ایک گڈ ول شو کرنے کے لیے اگر ہم پرائیویٹ ہسپتال لے جاتے اور ان کو ایک آدھا دن آبزرویشن میں بھی رکھ لیتے، تو اس میں یہ کہ لوگوں کے دلوں میں جو جس طرح آپ نے کہا جو نیوٹرل بھی لوگ ہیں دلوں میں بدگمانی یا جو ایک سوچ آئی، بدگمانی نہ بھی آئے تو وہ شاید نہ ہوتا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اب جو بھی جس طرح سے ہوا وہ تو دیٹ از واٹر انڈر دا برج. تو اس چیز کے بعد اب پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی آپ دیکھتے ہیں، جبکہ انہوں نے 27 سپٹمبر کو لانگ مارچ کا بھی کال دے دی ہے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے آگے؟ آپ کی گفتگو میں 3 سوال ہیں، تینوں کے جواب اگر ہم وقتاً فوقتاً لے لیں، سر ایک ہی گو میں تینوں کے جواب دیتا ہوں. نمبر 1، سب سے بڑا آپ دیکھیں پی ٹی آئی نے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ پریپیگنڈا کیا کہ عمران خان کی صحت بہت خراب ہے. ڈاکٹر عارف علوی نے ان کی رپورٹس جو ہیں وہ ٹویٹر پہ ڈال دیں کہ یہ بڑی سیریس رپورٹس ہیں اور یہ تو فوری طور پہ ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے اور ملٹیپل ایکسپرٹس کی ضرورت ہے، یعنی ایک معاملہ بن گیا. مگر وہ تو سر ڈینٹسٹ ہے. جی وہ کہتے ہیں جی رپورٹس میں نے اپنے دوستوں کو بھیجی ہیں، اور کچھ جنرل رپورٹس ہوتے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں میں بھی پڑھ لیتا ہوں، پڑھ لیتے ہوں گے، بی ڈی ایس تو کیا ہوا ہے نا انہوں نے. اب معاملہ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ سب سے بڑا ڈیمیجنگ فیکٹر تھا. انہوں نے کہا کوٹ ان کوٹ کہ میری ملاقات ہوئی، ان کا بی پی جب لیا گیا تو وہ 120/80 تھا، وچ از آئیڈیل. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ان کی آئی سائٹ کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ بہتر ہو رہی ہے. گڈ. تیسرا یہ ماشاء اللہ ہی از فٹ، یہ انہوں نے کوٹ ان کوٹ میں نے کی ہے. اور کہا انہیں صرف انگزائٹی کا پرابلم ہے چونکہ انہیں سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ بار بار مجھے یہ کہتے ہیں یہ مرسی کو ان لوگوں نے اسی طرح مارا تھا جس طرح یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں، تو بڑا ظلم کر رہے ہیں. اب ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں بلڈ پریشر آئیڈیل ہے، جو میری عمر کے بندوں کا بھی نہیں ہوتا، یہ بھی فلکچویٹ کرتا رہتا ہے، اتنا آئیڈیل تو میرا بھی کبھی نہیں ہوا. آئی سائٹ آپ کی بہتر ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ جو پریپیگنڈا چل رہا تھا ہیلتھ بڑی، آپ کو وجاہت سعید خان کا وہ یاد ہوگا، سوشل میڈیا پہ اس کا وی لاگ چل رہا تھا کہ مجھے 3 سورسز نے بتایا کہ عمران خان کی ڈیتھ ہو چکی. ہاں ویسے ٹھیک ہے. اب دوسری جانب باتیں ہیں کہ ہاں جی آپ اگر باہر لے آئے تھے تو آپ انہیں رہنے دیتے ہاسپٹل. شہباز شریف صاحب کا آپ نے ریفرنس دیا، انہوں نے کہا جی آئیں گفتگو کریں. یہ کیا پالیسی ہے آپ کی؟ آپ ایک طرف گفتگو کر رہے ہیں، کورٹ اگر تھوڑا سا ریلیف دے رہی ہے تو حکومت کو تو چاہیے تھا کہ اس ریلیف کو تھوڑا سا سپورٹ کر دیتی تاکہ آپ جو آفر بار بار کرتے جائیں ہمارے ساتھ گفتگو کریں، ملک کی خاطر ہم جو ہے مل کے آگے بڑھیں. تو اس طرح تو آگے نہیں بڑھا جا سکتا. وہ حکومت کا یا شہباز شریف صاحب کی آفر، 2 چیزیں ہیں، یا تو پھر اتنے بے بس ہیں کہ وہ صرف آفر ہی کر سکتے ہیں، اور یا پھر یہ سارا کچھ ان کی مرضی سے ہوا ہے اور آفر جھوٹی ہے. ٹھیک ہے. ایک پہلو یہ. اب پی ٹی آئی کے پاس کیا؟ دیکھیے میں نے زلفی بخاری کی بات کی، سوشل میڈیا کی بات کی. پہلے اسٹریٹجی کیا تھی جی؟ امریکہ میں ہم لابی فرمز جو ہیں وہ لیں گے، ان کو انگیج کریں گے، امریکہ سے پریشر ڈلوائیں گے. کوئی کامیابی نہیں ہوئی، پریشر ضرور انہوں نے ڈلوانے کی کوشش کی. اس کے بعد وہاں سے سوشل میڈیا کے جتنے ان کے بڑے بڑے فالوورز رکھنے والے، ملینز میں فالوورز رکھنے والے جو ان کے وی لاگرز ہیں، وہ وی لاگرز جو ہیں جھوٹ پہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ ملینز میں دیکھے جاتے ہیں، لیکن ان کا پریپیگنڈا الٹا ڈیمیجنگ ثابت ہو رہا ہے. اب وجاہت سعید خان، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ ان کی پریزنس بڑی اچھی ہے، گالیاں لوگوں کو نکالنے میں بڑے اچھے ہیں، لیکن کنسٹرکٹیو کچھ نہیں ہے. یہ بھی ایک ایشو ہے. یہ اب عمران خان کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو اسٹریٹجی ان کی تھی کہ جناب انٹرنیشنل پریشر پلس یوز آف سوشل میڈیا، یہ کام اس طرح نہیں کر سکتا جب تک اسٹریٹ پار آپ اسٹریٹ مسلز شو نہ کریں. تو اس کے لیے اب انہوں نے اسٹریٹجی بدلی. وہ جو عظمیٰ خان صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ جناب انہوں نے سہیل آفریدی سے کہا ہے کہ اپنی جو ایکٹیویٹی ہے وہ تیز کر دو. نورین خان صاحبہ نے بھی مور اور لیس اسی طرح کی بات کی ہے
کیونکہ انہیں اندازہ ہو کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گالیاں بکوانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ اب لوگ گالیوں سے بھی وہ جسے آپ کہتے ہیں یوز ٹو ہو چکے ہیں گالیوں کے بھی, وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. آپ کو جب پولیٹیکل اسٹرگل کرنی پڑتی ہے تو پولیٹیکل اسٹرگل ہمیشہ 3 جگہوں پہ ہوتی ہے, اور دنیا بھر میں 3 جگہوں پہ ہی ہوتی ہے. نمبر 1 پارلیمنٹ, نمبر 2 عدلیہ, اور جو فائنل فیز میں آتی ہے وہ آپ کے پاس پار ہو تو آپ اسٹریٹ میں جا کے کرتے ہیں. رزلٹ اورینٹیڈ آپ نہیں آپ سوچتے نہیں ہیں رزلٹس کے بارے میں, آپ اسٹرگل کرتے ہیں. اب ان کے پاس جو آپشن ہے, سہیل آفریدی نے 27 کی تاریخ دی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان کا سائلنٹ سپورٹ بہت زیادہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ سپورٹ سڑکوں پہ نہیں آتی. پھر جو موسم چل رہا ہے سپٹمبر میں بہتر ہو جائے گا. جب جلدی کی بات ہوتی ہے تو اتنے حفظدہ موسم میں وہ جو کلاس انہیں اسپیشلی جو پنجاب میں ان کو سپورٹ کرتی ہے, اور لاہور کی اگر بات کریں تو وہ ہبس میں پروٹیسٹ جتنی مرضی محبت ہو عمران خان سے وہ نہیں نکلتی. سپٹمبر میں 27 سپٹمبر کو وہ ہمارے وہ جو دیسی مہینوں کی بات کرتے ہیں تو اردو میں اسوج بولتے ہیں اور پنجابی میں اسو بولتے ہیں. وہ تقریباً مڈ گزر چکا ہوگا, ٹھنڈی سی ہوا شام کو محسوس خنکی محسوس ہوا کرے گی, تو اس میں وہ پروٹیسٹ کریں گے. اور پھر اس میں جو اصل کہانی ہے, اب میں یہ سمجھتا ہوں میم کہ عمران خان صاحب شاید خود بھی چاہیں کہ کہیں نہ کہیں نیگوسیشنز ٹیبل پہ وہ چلے جائیں اور کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ کر دیں, کیونکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں مان رہا. لیکن جو عظمیٰ خان صاحبہ نے بیان کیا اپنی پریس کانفرنس میں, اس میں اندازہ یہ ہوتا ہے, انہوں نے جب یہ کہا کہ میں نے کہا نہیں یہاں سے ہم شفا جائیں گے, اور فیصل نے بھی آنا تھا. اچھا فیصل آیا ہوا ہے, بڑا ایکسائٹیڈ ہو کے انہوں نے کہا اچھا میں شفا چلا جاؤں گا, وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی کورٹ نے آرڈر کیا. اچھا کورٹ نے آرڈر کیا, ویری گڈ ویری گڈ. تو ان کی آنکھوں میں چمک آئی, ان کے وہ بڑا خوش ہوئے دیکھ کے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اب کریو کر رہے ہیں کہ ان کا لوگوں سے انٹریکشن ہو. آف کورس قید طرحی بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے, اور آصف زرداری نے کہا تھا ایک وقت فلور میں کہ جیل 2 سال بعد اپنا آپ بتاتی ہے. پہلے 2 سال تو آپ ہنی مون نہیں سمجھے نا, آپ اپنی طرف سے ایک بڑے لیڈر ہوتے ہیں, آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. 2 سال بعد آپ کو پتہ چلتا ہے یہ جیل ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے چونکہ 3را سال ہے تو وہ خان صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جیل. تو آگے ویسے آپ کو آپ کے خیال میں جو آپ نے خیر بڑے تفصیل سے تمام سوالوں کو ہینڈل کیا, مگر آگے جا کے میں ابھی 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کی بات نہیں کر رہی, جنرلی کیا حالات آپ کو نظر آتے ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے, کہ کیا ان کو کہیں ریلیف ملے گی, کہیں وہ نکل کے آ پائیں گے؟ کیونکہ آپ کی باتیں سن کر تو مجھے ایسا نہیں لگ رہا. نہیں, میں عمران خان صاحب کو مجھے لگتا ہے ریلیف تو نہیں کہوں گا. کورٹ جو ہے وہ کیسز اگر ان کے سنیں گے, ان کی پیٹیشن ایک پڑی ہوئی ہے جو ان کی کنوکشن ہوئی ہے اس کے اگینسٹ, اب مجھے لگتا ہے کہ اس پہ چونکہ وہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا تو کورٹ اس پہ ڈیسیشن کر سکتی ہے کہ یہ فیصلے ٹھیک نہیں تھے. ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ بنی گالا انہیں شفٹ کر دیا جائے یا وہ باہر چلے جائیں, جو کہ ان کی پارٹی ڈینائی کرے گی کہ نہیں وہ ایسا نہیں کریں گے, لیکن ایسا ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری حکومتی پارٹی ہے نا, یہ ڈیلیور کرنے میں ابھی تک بری طرح سے ناکام ہے, بہت برے طریقے سے ناکام ہے. ٹھیک ہے پنجاب میں کچھ پروجیکٹس ہو گئے, ٹھیک ہے ہم انٹرنیشنل لیول پہ وہ کر رہے ہیں, ہمارا بڑا اچھا پرسیپشن بن رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پرسیپشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم بھی ہو سکتا ہے. جوں یہ مڈل ایسٹ کرائسس جو ہے اس کا سلوشن جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی عوام کو انٹرنیشنل پرسیپشن سے سیٹسفائی نہیں کر سکتے. آپ کو پیٹرول پرائسز کم کرنی ہیں, آپ جو بجلی کے بلوں میں لوگوں کو پنش کرتے ہیں وہ آپ کو ختم کرنا ہے, آپ کو پرائس ہائیک کنٹرول کرنا پڑتی ہیں. بہت سارے سفید پوش رو رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ اگر جائیں گے بڑے سٹورز کے باہر تو آپ کو کچھ ایسے چہرے نظر آتے ہیں خاموش کھڑے ہوئے, وہ مانگنے والے بھی نہیں ہوتے لیکن وہ کسی امید پہ کھڑے ہوتے ہیں. سر ویسے آپ جائیں نا وہ اب سٹورز میں جی یا ایون جو ڈیزائنر کپڑے ہیں ہمارے یہاں ڈیفینس میں تو وائی بلاک ہے وہ بھرا ہوا ہے,
آپ کو وہاں الو بولتے نظر آتے ہیں اس وقت. وہ بات تو اچھا, بالکل اور ٹھیک ہے. دوسری بات سر, جیسے گولڈ کریسٹ کا بڑا نام ہے جی, گولڈ کریسٹ وہاں یہ ڈیزائن, سر مجھے نہیں آج تک کوئی کسی دکانوں پہ کوئی نظر آیا. صرف جو ان کا گروسری سٹور ہے وہ بھی اس لیے کہ وہ روزمرہ کے استعمال کا سامان ہے جو آپ کہیں سے بھی لیں گے تو وہ آپ کو ایک چھت کے نیچے مل جاتا ہے. اب عموماً ان کا امپورٹڈ سٹف پڑا رہتا ہے, دیسی نکل جاتا ہے. میں اسی کی بات ہی جی کر رہا ہوں کہ گروسری کے لیے لوگ آتے ہیں, لیکن وہاں پہ آپ کو باہر اگر آپ جائیں گی, آپ جاتی ہیں چونکہ آپ کو کچھ لوگ نظر آئیں گے جو مانگتے بھی نہیں ہیں, وہ سائڈ پہ خاموشی سے کھڑے ہاں ہوتے ہیں. بس ٹھیک ہے نا, یہ جب حالات ہو جائے نا تو یہ بڑا خوفناک سگنل ہوتا ہے. اور جو سب سے اہم بات یہ ہے, وہ شاید پنچ لائن ہو آپ کے پروگرام کے لیے, جو ہماری جین زی ہے نا, ان کو وہ بھی سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے, کرنے کو کچھ نہیں ہے. مطلب کتنی دیر وہ اسکرین پہ ٹائم گزار سکتے ہیں. تو ایڈونچرزم جو ہے وہ زندگی میں ان کے بھی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی بھی موقع پہ کوئی بھی ایسا ٹرن آ جائے کہ وہ متحرک ہو جائیں, اور وہ چونکہ کسی کوئی گروپ نہیں ہے آرگنائزڈ, وہ پورے پاکستان میں اپنی اپنی عقل کے مطابق متحرک ہو سکتے ہیں, تو وہ زیادہ ڈینجرس سچویشن ہوگی. تو اس کا صورتحال جو ہے, اس صورتحال کا فائدہ بھی پی ٹی آئی کو ہوئے گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ وہ جین زی جو ہے وہ کم از کم جتنی بھی ہے ان میں سے ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ 3-4 ماہ بعد چونکہ حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی, یہ جو رومانس چل رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کریک ہلکا سا, تو میرا خیال ہے ہیئر لائن فریکچر جسے ہم کہتے ہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. وہ ہیئر لائن فریکچر بڑا ہو سکتا ہے, اور ایسی صورت میں ہمیشہ میں نے ابھی کسی پروگرام میں بھی کہا کہ چونکہ پی ٹی آئی ایک ایسٹ رہی ہے, اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے ہماری ڈیپ اسٹیٹ کی, تو اپنے ایسٹس کو اس طرح ضائع نہیں کرتے. اس کی ضرورت پڑے گی, اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے 3-4 ماہ میں یہ شکل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ضرورت کی, یہ سامنے آ جائے گی. بہت شکریہ مبشر بخاری صاحب, آپ نے انتہائی تفصیل سے ہر سوال کا جواب دیا ہے. اور بہرحال جو بھی آئے یا نہ آئے گورننس جو بھی کرے, مجھے پاکستان کے لیے یہ میری اپنی رائے ہے, حالات کچھ بہت اچھے نظر نہیں آ رہے. اور سب سے اہم بات جو مجھے آپ کی گفتگو میں لگی ہے مبشر صاحب, جو میرا اپنا تجزیہ ہے, جو میں بطور بیوہ کے خود بھی فیس کرتی ہوں, کہ آپ اگر پیر ڈھکے نا تو سر آپ کا ننگا ہو رہا ہے, آپ سر ڈھکے نا تو پیر آپ کے نہیں ڈھکے جاتے. ہمارے گھر کے ارد گرد زیادہ تر سر میں نے یہاں پہ لوگ بڑا کہتے ہیں جی ڈیفینس بڑا مہنگا علاقہ ہے. ایسی بات نہیں ہے, ہر گھر ایسا نہیں ہے. زیادہ تر میرے ارد گرد لوگ جن کے ہاں 2 ڈرائیور تھے, انہوں نے یا تو دونوں ڈرائیور ہٹا دیے یا ایک ہٹا دیا. اگر ایک ہٹایا ہے تو صاحب جاتے ہوئے بچوں کو چھوڑ دیں گے اسکول, یا وہی لیتے ہوئے بھی آئیں گے لنچ کے لیے, یا بیگم جا کر لے آئیں گی. اسی طرح سے اگر کوک تھا اس کو ہٹا دیا ہے کہ جو عورت کام کرنے والی ہے کہ بھئی تھوڑا بہت تم کاٹ دو, سبزی گوشت دھو دیا, برتن دھو دیے تو خود ہینڈل کر لیں گے. ایوری ون از فیلنگ دس پنچ, اور کہاں تک کتنا کوئی کر پائے گا. یہ ہر جگہ پہ یہ حالات ہیں, اور یہ اس طرف سر کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. بالکل ایسے یہ توجہ ہی نہیں ہے. اور یہ تو ان لوگوں کے حالات ہیں جن کے حالات مطلب فائنینشلی جو ہمیں اسٹرانگ نظر آتے ہیں. سر وہ اسٹرانگ نہیں ہے, وہ سامنے سے ایک, وہ کہتے ہیں نا ایک پردہ ہے. اچھا, اس میں چلتے چلتے ایک اور میں آپ کو فکرہ کہے جاؤں کہ پاکستان میں بھی پاکستان میں تو اوورال حالات خراب ہیں, پنجاب کے اس لیے حالات بھی خراب ہیں کہ آپ کی جو پنجاب کی اکانومی ہے نا, یہ چالان اکانومی بن چکی ہے. موٹر بائکرز کو, غریب لوگوں کو روک کے جس طریقے سے چالان کر رہے ہیں, نکال رہے ہیں. جی کیمرہ میں آیا تھا, آپ نے فلاں جا سگنل, سر 2 چالان ابھی میرے دینے والے ہیں گاڑی پہ. جی بالکل, وہ ذرا سا کچھ وہ اگر زیبرا کراسنگ پہ بھی اتنی سی آ گئی نا, چالان آ جائے گا. جی بالکل. اور وہ کہتے ہیں جی چونکہ آپ یورپ میں یہ کرتے ہیں, وہاں تو اسی طرح کے لاز ہیں. یورپ میں باقی جو فیسلٹیز ہیں ٹریفک کے حوالے سے, روڈز کے حوالے سے, یا پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, پہلے وہ فراہم کر لیجئے, کیونکہ کوئی ایک بس ایسی نہیں ہے جو جیل روڈ سے میرے گھر فیز 8 تک جائے.
تو اس لیے مجبوراً گاڑی استعمال کرنی پڑے گی. یہ سرحدی علاقہ جات میں رہتے ہیں, ان کو موٹر بائک استعمال کرنا پڑے گی. جو شمالی لاہور کے اندرونی نیبرہڈز میں رہتے ہیں انہیں بائکس استعمال کرنا ہے. پہلے آپ اپنی پبلک ٹرانسپورٹ ٹھیک کیجئے. یعنی آپ کہیں پارک کر دیں, میرے پاس اگر ڈرائیور نہیں ہے, میں نے کہیں پارک کر دیا جہاں پہ کوئی سگنل نہیں لگا, لفٹر نے اٹھائی تو مجھے 2000 روپیہ پے کرنا پڑیں گے. اور جو دھکے ہو الگ. ہاں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لا جو ہے وہ اس بندے کو پروٹیکٹ کرتا ہے جس کے پاس ڈرائیور ہے, کیونکہ اسی جگہ پہ ڈرائیور بیٹھا رہے گا, لفٹ آئے گا وہ گاڑی آگے پیچھے کر لے گا. صحیح. تو یہ معاملات ہیں. اور پنجاب جو اتنا سرسبز و شاداب ہو رہا ہے, جو چیف منسٹر صاحبہ کلیم کرتی ہیں, اس سب کا کریڈٹ جاتا ہے موٹر بائکرز کو جو چالان پے کر رہے ہیں, گاڑی والوں کو بھی. جی ساماؤ گاڑی والوں کو. بہت شکریہ مبشر صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. ایک دفعہ پھر آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں. خدا حافظ.